بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کروں گا کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو، اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو جمعہ مبارک۔ تو جمعہ مبارک کی بہت ہی فضیلتیں ہیں۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے اپنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، تو اس کی بہت سی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو جی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم سبق نمبر 11، سبق نمبر 11 شروع کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے، تاکہ ہر روز آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور آپ علم دین حاصل کر سکیں۔ تو سبق کا جو موضوع ہے وہ دیکھیں، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے سکون، بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے جزم، ٹھیک ہے جی۔ تو سکون اور جزم ایک ہی حرف ہے۔ ہم نے پیچھے سبق نمبر 7 کے اندر پڑھا تھا، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ساکن کی جمع سکون ہے، ٹھیک ہے۔ تو جزم چھوٹی سی دال کو کہتے ہیں۔ پہلی لائن پڑھیں، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اسلامت کو جزم کہتے ہیں اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ساکن کسے کہتے ہیں اور جزم کسے کہتے ہیں، دونوں ایک ہی لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر جزم ہوگا وہ ساکن بن جائے گا۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے ہم، کیسے پتہ چلے گا کہ جزم والے حرف کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ تو اس کے لیے آپ دوسری لائن میں دیکھیں، جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر کوئی حرکت ہو۔ حرکت کا مطلب کیا ہے کہ زبر زیر پیش حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ تا زبر ات۔ تو حمزہ کے اوپر متحرک ہے، حمزہ کے اوپر حرکت ہے تو یہ حرکت ہے، یہ متحرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تا ساکن ہے، تو جزم والا حرف، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب نیچے آ جائیں، بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ دیکھیں، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس حمزہ پر جزم ہوگی نا، حمزہ دو قسم کے، ایک الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت یا جزم لگ جائے تو وہ بھی حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا حمزہ جو اینڈ پہ آتا ہے، تو یہ دونوں حمزہ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اوپر اگر یہ جزم آ گئی، یہ ساکنہ بن جائیں گے تو ان کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، حروف کلکلہ کا بیان آ جاتا ہے۔ کلکلہ کا حروف پہلے ہمیں پتہ چل جائے کہ حروف کلکلہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، پھر اس کے بارے میں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حروف کلکلہ ہیں کیا، ان کو پڑھیں گے کیسے۔ تو حروف کلکلہ 5 ہیں، کتنے ہیں؟ 5۔ قاف، طا، با، جیم، دال، کتنے ہیں؟ 5۔ ان کا مجموعہ اگر ان کو اکٹھا کریں تو بنتا ہے قطب جدین۔ کیا ہے؟ قطب جدین۔ اب کلکلہ کے معنی کیا ہے، کیسے پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کلکلہ لفظ کیا ہے، ہمیں ان کو کیسے پڑھیں گے؟ تو دیکھیں، حروف کلکلہ 5 ہیں، اس کے نیچے والی لائن پہ لکھا ہوا ہے کلکلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہے، یعنی ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کلکلہ کا معنی جنبش اور حرکت کیا ہے، یعنی جب ان حروف کو ہم ادا کریں گے نا تو مخرج میں جنبش سی ہوگی، یعنی آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی، آواز دوبارہ اٹھے گی، جیسے کسی بول کو دیوار پہ ماریں گے تو وہ واپس نہیں آ جاتی، یا پھر کسی پہاڑی علاقے میں آپ اونچی آواز سے بولتے ہو تو آواز گونجتی ہے اور واپس آپ کے کانوں میں آ کے بجتی ہے، اسی طرح کلکلہ حرف کی آواز بھی واپس لوٹے گی، ٹھیک ہے۔ اب لاسٹ پوائنٹ دیکھیں، جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، جب حروف کلکلہ ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ آگے تشدید والے الگ پڑھیں گے، لیکن یہ ساکنہ والا موضوع ہے، تو ساکن جب ہوں گے حروف کلکلہ تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوگی قواعدوں کی۔ اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ مجھ سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو اس کی مکمل رہنمائی دی جائے گی۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات۔ دیکھیں میں نے زبان کو اسی جگہ پہ روک لیا، میں نے یہ نہیں کہا ات، تو یہ لفظ صحیح نہیں ہوگا۔ ساکن کا مطلب ہے کہ وہیں پہ رک جائیں، ساکن ہو جائیں۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، کیا بن گیا جی؟ ات ات ات۔ اسی طرح آگے دیکھیں، حمزہ تا زبر ات، کیا ہے؟
عطو، کیونکہ یہ حروف کلکلہ ہے، تو کلکلہ کا معنی ہے جنبش اور حرکت کے، یعنی ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی۔ تو دیکھ لیں، حمزہ طا زبر عطو، حمزہ طا زیر عطو، حمزہ طا پیش عطو، عطو عطو عطو، ٹھیک ہے جی۔ حروف کلکلہ کو ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از زا کی سیٹی نکالنی ہے، ٹھیک ہے، تو سیٹی واضح طور پہ نکلے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر از، حمزہ ذال پیش از، از کیا لفظ ہے؟ از اسی طرح آگے دیکھیں، حمزہ وا زبر از، حمزہ وا زیر از، حمزہ وا پیش از، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، حمزہ فا زبر از، حمزہ فا زیر از، حمزہ فا پیش اس سیٹی نہیں نکلے گی سا کی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس اسی طرح آگے دیکھیں، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس کیا لفظ ہے؟ اس اگر حروف کلکلہ آ گیا، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد اسی طرح آگے دیکھیں، حمزہ ضاد زبر اد، حمزہ ضاد زیر اد، حمزہ ضاد پیش اد کیا لفظ ہے جی؟ تو انشاءاللہ باقی جو تختی رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ صبح کمپلیٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد اس کی مشق ہے تھوڑی سی، وہ اس کی طرف چلیں گے۔ تو اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہے، کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی تو وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ اسی طرح روز کی ویڈیوز روز سنتے رہیں تاکہ آپ اچھے انداز سے علم دین حاصل کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔